ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف عالمی طور پہ کیا مقدمہ بنایا جا رہا ہے. امتیاز گل صاحب، باب وڈورڈز کی کتاب اوباما وارز میں ایک ایکسرسائز امریکنز نے کیری آؤٹ کی جس میں صدر اوباما بھی بیٹھے تھے. کوپیکس 2010 کنٹینیوٹی آف آپریشنز ایکسرسائز، جس میں یہ سینیریو تھا کہ دہشت گرد شاید پاکستان جیسے کسی ملک سے نیوکلیر میٹیریل لے کے امریکہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور صدر اوباما کہتے ہیں کہ یہ پوٹینشیل گیم چینجر ہو سکتا ہے کہ نیوکلیر ویپنز ٹیررسٹ کے ہاتھ میں آ جائیں، اور پاسبلٹی وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں پاکستان کی طرف. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ، اور اس میں اگر نیٹو کی جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے اور جتنے واقعات پچھلے جن کا آپ نے بھی ذکر کیا اس کے تناظر میں دیکھیں تو آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں بہت زیادہ اس پہ تشویش نہیں ہونی چاہیے. امریکہ یا یورپ کے مغربی یورپ کے ممالک ہیں، وہ پڑھے لکھے معاشرے ہیں، ریسرچ پہ مبنی معاشرے ہیں، علم کی وہاں پہ بہت زیادہ قدر ہے. اس کی وجہ سے وہ مسلسل یہ وار گیمنگ میں، ریسرچ میں، تجزیوں میں مصروف رہتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس وقت بھی انہوں نے اسی قسم کے سینیریو بنائے تھے کہ اگر قزاقستان سے یا جہاں پہ کافی سارے ذخائر تھے یہ یورینیم کے اور وہاں پہ بم بھی موجود تھے، کہ ان جیسے ممالک سے لوگ پیسے دے کے خرید لیں تو کیا وہ امریکہ پہنچ سکتا ہے ہتھیار کے نہیں. اب اسی طرح کی ایکسرسائز جب یہ 9/11 ہوا تو گزشتہ 8-10 برسوں سے یہ چل رہی ہے. اس میں ہمیں کوئی تشویش نہیں ہونی ہے. تشویش ہمیں اس بات پہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ہم نے خود کو تبدیل کیا کہ نہیں. ہم نے تبدیل کیا ہے کہ نہیں؟ ہم نے نہیں کیا. ایک سوئی ہوئی قوم کی طرح گزشتہ دنوں ہم نے ایک بہت بڑے... ہم تبدیل کریں گے کہ نہیں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں جن کے ہاتھ میں کمان ہے. امتیاز گل صاحب، آپ نے 2 بہت اچھی کتابیں لکھی، دا موسٹ ڈینجرس پلیس، انہولی نیکسس، دا القاعدہ کنیکشن. ان کتابوں میں بہت ساری چیزیں پاکستان کے پالیسی میکرز نے پڑھی ہیں کتابیں. میں امید یہ کروں گا کہ انہوں نے پڑھی ہوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس پہ زیادہ توجہ دی گئی، کیونکہ ہم جب جن خدشات کا اظہار صدر اوباما نے کیا یہ آپ اس سے بہت پہلے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں. یہ بالکل اس قسم کی باتیں تو اس میں تھیں. جب ہم نے 7-6 سال پہلے بلکہ 10 سال پہلے کتاب لکھی تو اس میں تھا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. امتیاز گل صاحب، فیصل رضا خان، آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کے شکریہ. ناظرین، میں یہاں پہ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. ویبسٹر ٹارپلے ایک امریکن جرنلسٹ ہیں جو امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں. وہ صدر اوباما کے پاکستان کے بارے میں کیا ڈیزائنز ہیں، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے گا بھی اور سوچے گا بھی ضرور. And I don't think it's likely, but there's an attack that's going on right now, and it's Pakistan. Pakistan is another Muslim country with 160 million people, and they have nuclear weapons, and they have the means to deliver them. Now, back last summer in Chicago, there was a debate among the Democratic candidates, and Obama came out and said, I want to have the unilateral U.S. bombing of northwest Pakistan. Mrs. Clinton said, no, you don't want to do that. McCain said no. Even Bush said no. And now the U.S. is doing what Obama demanded. The U.S. is bombing northwest Pakistan. And indeed, the U.S. and NATO troops and the Afghan troops are preparing to invade Pakistan across the Afghan border. Now, why are they doing that? This is the one part of the world where they still talk about Bin Laden, Al-Qaeda, the war on terror, all of this idiotic mythology. Why are they doing it? They want to destroy the Pakistani central government. You probably saw the statement the other night from the Prime Minister of Pakistan, Gilani. He says, our national honor and sovereignty does not allow foreign troops to come into our country. And he's absolutely right. But the U.S. and NATO are now going to do that under the new policy. The goal is to destroy Pakistan. You see Iraq now carved into 3 parts. Pakistan will be into 4 or 5 parts. It will be Sindh, Pashtunistan, Baluchistan, Waziristan, and on, and that will never end. That's the goal. Now, why are they doing that? Not so much because it's an Islamic country, although that does figure in. Mainly because it's a potential ally of China. It's traditionally friendly to China, and under conditions of world crisis, Pakistan would tend to gravitate back towards China. So look at our hit list now. We've got not Iran on the hit list anymore. Iran is now a candidate to be played against Russia. But the hit list is now Sudan and Pakistan. So that's the change. And Obama is the one who demanded the attacks on Pakistan.